محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، شوال کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور آج کے خطبہ میں جو بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ عرب کی سرزمین پر دوسری جنگ جسے جنگ احد کہا جاتا ہے، اس مہینے میں وہ معرکہ پیش آیا اور اس معرکے میں آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سگے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی۔ یہ واقعہ کیوں درپیش آیا، جنگ احد کی نوبت کیوں آئی، آج کے خطبہ میں یہ ساری باتیں عرض ہوں گی۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ مالک الملک حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھ سمیت ہم سب کو وہی جذبہ ایمانی اور اسی طرح شوق شہادت اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ 9 ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے اور 40 سال تک یہ ایک حصہ ہے جس کو عرب کے لوگ، مکے کے لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، اور زندگی کا دوسرا حصہ 40 سال کے بعد 41ویں سال کے شروع میں، وہ بھی 9 ربیع الاول اور پیر کا دن، وہاں سے لے کر اور پھر 12 ربیع الاول آپ کی وفات تک، یہ دوسرا حصہ ہے جسے آپ محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ زندگی کے دو حصے ہیں۔ 40 سال تک مکے کے لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، 40 سال کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو آپ کو لوگ محمد الرسول اللہ کہتے تھے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ ایک حصہ محمد بن عبداللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ پھر زندگی کے دو حصے، ایک حصہ مکی زندگی ہے اور ایک حصہ مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی 50 سال کی عمر ہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو 10 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ 50 سال کے بعد 51ویں سال میں اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی، پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 13 سال مدنی زندگی کہلائی۔ 50 سالہ مکی زندگی میں 50 سالہ مکی زندگی میں آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی تیر نہیں اٹھایا، زرہ نہیں اٹھائی۔ مکی زندگی آپ کی اس طرح گزری کہ 40 سال تک لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے رہے، آپ سے فیصلے کرواتے رہے، ہر معاملے میں آپ کو فوقیت دیتے رہے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر اس کے بعد پھر اپنے بھی بیگانے ہو گئے،
دشمنی پر اتر آئے، دشمنی بھی اس حد تک کہ جان لینے یا دینے کی باری آ گئی۔ 10 سال اس طرح گزرے کہ ان میں 3 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی ملاقات نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی صلح نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہ زندگی 13 سالہ زندگی ہے۔ اس 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی، 27 غزوات لڑے۔ ایک جنگ کا نام غزوہ ہے اور ایک کا نام سرایا ہے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوں، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور سرایا اسے کہا جاتا ہے کہ آپ شامل نہ ہوں، آپ اپنی طرف سے کسی صحابی کو سالار بنا کر بھیج دیں، اسے سرایا کہا جاتا ہے۔ 13 سال کی مدنی زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ سب سے پہلے مکی زندگی میں نظر ڈالیں تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ 40 سال تک کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا، میرے نبی سے کسی کو اختلاف نہیں تھا، لین دین تھا، تجارت تھی، حساب کتاب تھا، لوگ خوش تھے، امانتیں رکھتے تھے، فیصلے کرواتے تھے۔ سب سے بڑا فیصلہ کہ کئی قبیلوں کے اندر تلواریں نکل آئی، لوگ کہتے ہجر اسود کو ہم نصب کریں گے، کوئی کہتا ہم نصب کریں گے، کوئی کہتا ہم نصب کریں گے، تلواریں نکل آئی۔ قبائل کے اندر جنگ چھڑنے والی تھی تو سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوں کرو، خون ریزی ہوگی۔ کل جب حرم کے اندر سب سے پہلے جو آئے وہ فیصلہ کرے، اور جو فیصلہ کرے سب اس پر آمین کہہ دیں، یہ طے ہو گیا۔ اس وقت حرم کے اندر جو سب سے پہلے شخصیت آئی وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آئے قبائل آئے، جمع ہو گئے، دیکھا کہ یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ہم سب متفق ہیں، محمد فیصلہ کرو، ہمارے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، زمزم پر ہمارا قبضہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہجر اسود ہم نصب کریں۔ وہ لوگ کہنے لگے، دوسرے لوگ کہنے لگے ہم دور سے آئے ہیں، ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ ساری نیکیاں یہی لے جائیں، ہمارا حق ہے ہم ہجر اسود کو نصب کریں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی دنیا میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی دنیا میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کا استاد براہ راست اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ہاں، نبی دنیا میں کسی سے پڑھے یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ میرے محبوب نے اپنی چادر بچھائی، ہجر اسود کو بیچ میں رکھا اور کہا سارے قبائل والے کونے پکڑ لو اور یہ ہجر اسود اٹھا کے وہاں لے کے آؤ، میں محمد اپنے ہاتھ سے نصب کروں گا۔ سارے اس بات پر متفق ہوئے۔ ابھی میرے پاک پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تو سارے لوگ متفق ہیں، مکہ والے، باہر والے، یار دوست، محلے والے، رشتہ دار، وہاں کے یہودی، سب لوگ متفق ہیں میرے پاک پیغمبر میں۔ جب میرے محبوب نے صفا کی چوٹی پر سب کو جمع کیا، آ جاؤ سارے آ جاؤ، صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ہوا میں کپڑا لہرایا۔ اس وقت لوگوں کو جمع کرنے کے یہ 3 ہی طریقے تھے، یا تو بلندی پر کھڑے ہو کر
ہوا میں کپڑا لہرایا جاتا یا پھر ناقوس بجایا جاتا اور یا آگ جلائی جاتی۔ لوگ سمجھتے آج کوئی اہم خبر ہے، اہم اعلان ہے، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے کپڑا لہرایا ہوا میں، لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے آ گئے، اپنے پرائے، محلے والے، جاننے والے، نہ جاننے والے، سب جمع ہو گئے۔ جب جمع ہو گئے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر صفا کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، کن آنکھوں نے میرے پاک پیغمبر کا دیدار کیا ہوگا۔ مکے میں کالے پہاڑ ہیں، میں ان پہاڑوں کو سلام کرتا تھا۔ میں نے کہا پہاڑوں تمہیں مبارک ہو، تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، تم نے میرے پاک پیغمبر کو ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے میرے محبوب کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میرے محبوب کا خون آلود چہرہ بھی دیکھا ہے، پہاڑوں تمہیں سلام۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا بتاؤ لوگو، او میرے قبیلے والوں، میرے رشتہ داروں، تم بتاؤ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، 40 سال، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال گزارے، میرا بچپن تمہارے سامنے، جوانی تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، شادی بیاہ تمہارے سامنے، تجارت تمہارے سامنے، لین دین تمہارے سامنے، 40 سال گزارے ہیں، زندگی کا ایک حصہ۔ بتاؤ مکے کے لوگوں، تم نے مجھے کیسا پایا، مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا، امین پایا کہ خائن پایا؟ بتاؤ۔ اللہ اکبر، مکے کے لوگ کہنے لگے جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صدقا، محمد کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم تو تیری مثال دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، تیری مثال دیا کرتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صدقا، محمد ہم تو تیری مثال دیا کرتے ہیں، جب بھی دوستوں میں بیٹھے کہیں فیصلے میں ہو تیری مثال دیا کرتے ہیں، محمد جیسا امین کوئی نہیں، محمد جیسا سچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا چچا ابو لہب اوپر آؤ، فلاں اوپر آؤ، شیبہ تو بھی آ، حکیم بن حزام تم بھی آؤ، ادھر آؤ میرے پاس، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں بتاؤ، اگر میں یوں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بتاؤ میری اس بات کو سچا تسلیم کرو گے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے محمد بے شک ہم دور دور تک دیکھیں ہمیں کوئی نظر نہ آئے، ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ہماری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا پختہ یقین میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر اتنا یقین ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہو نہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ، کہو نا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا لا الہ الا اللہ، ایمان والوں مکہ کے لوگ عربی جانتے تھے، زبان عربی، اللہ اکبر، وہ کہنے لگے اچھا یعنی تو ہمارے خداؤں کی
کی نفی کرتا ہے، لات کی نفی، منات کی نفی، عزا کی نفی، حبل کی نفی، یغوث کی نفی، سارے خداؤں کی نفی کرتا ہے، ایک کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سوچ میں پڑ گئے کیا کریں، اس لیے بلایا تھا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہاں میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ جگہ جگہ پر پیشانی نہ جھکاؤ، پیشانی جھکانے کے لیے رب نے ایک ہی جگہ بنائی ہے، دروازوں پر نہ جھکو، قبروں پر نہ جھکو، درباروں پر نہ جھکو، فلاں فلاں جگہ نہ سر کو جھکاؤ۔ ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا، عتبہ شیبہ کی طرف، شیبہ ولید کی طرف، ولید حکیم بن حزام یہ ایک دوسرے کی طرف کہنے لگے کیا کہنا چاہتا ہے یہ؟ نہیں، سب سے پہلے پھر ابو لہب نے پتھر اٹھایا، میرے پاک پیغمبر کو دے مارا، اس لیے بلایا تھا، ہم نہیں تیری بات مانتے۔ اللہ کا نبی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ لوگ چلے گئے، کچھ دن گزرے، ابو بکر مسلمان ہوا، عثمان مسلمان ہوئے، علی بچے تھے، دوڑ کر اپنے ابا کے پاس چلے گئے، ابو طالب کے پاس، ابا میری پرورش تو محمد کے گھر میں ہو رہی ہے نا، محمد نے یوں کہا ہے۔ ابو طالب کہنے لگے علی بیٹا جیسا تیرا محمد کہے تو ویسے کر لو۔ پھر آ کے علی نے کلمہ پڑھا، اپنی مرضی سے نہیں، ابا سے اجازت لے کے۔ دن گزرتے گئے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر پہاڑی کی چوٹی پر یوں پیشانی پکڑ کے بیٹھے ہوئے، ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہو اور پھر ہمیں بتاؤ گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نبی جاہلوں سے متھا نہیں لگایا کرتے تھے۔ میرے محبوب بیٹھے رہے، جواب نہ دیا، تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، میرے پاک پیغمبر کو دے مارا، پیشانی پر پتھر لگا، خون کا پھوارا نکل آیا۔ سامنے ایک لونڈی عورت اپنے گھر میں جو بیٹھی ہوئی تھی، اس نے یہ منظر دیکھا، دوڑ کر آئی، وہ عورت مسلمان نہیں تھی، دوڑ کر آئی، سر سے دوپٹہ اتارا، آگ جلائی، راکھ بنائی، میرے پاک پیغمبر کے زخم پر رکھا اور گئی، حمزہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہو نا کہ اگر آپ کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، زور سے کھٹکھٹائے تو لامحالہ غصہ آتا ہے۔ حمزہ 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 دوڑ کر آئے، دروازہ کھولے، کیا ہوا؟ کہنے لگی حمزہ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد کے چچا زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ حمزہ کہنے لگے کیا بکواس کر رہی ہے، میں جو محمد کا چچا موجود ہوں، میں جو حمزہ موجود ہوں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی حمزہ تو بھی زندہ ہو اور تیرے زندہ ہوتے ہوئے ابو جہل تیرے یتیم بھتیجے محمد کو مار کے چلا جائے، حمزہ تیرا جینا کس کام کا؟ غیرت دلائی۔ حمزہ بڑا لمبا قد ہے اور بڑے جری ہیں، بہادر ہیں، تیر اٹھایا، کمان اٹھایا، گھوڑے پر بیٹھے دار الندوہ کے اندر گئے، اور ابو جہل اپنے گماشتوں میں بیٹھا ہوا، اپنے شریر لڑکوں میں بیٹھا ہوا بتا رہا ہے میں نے محمد کو یوں مارا، میں نے محمد کو رلایا، میں نے محمد کو پتھر مارے،
میں نے محمد کا خون نکالا، یہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اوپر سے حضرت حمزہ آ گئے اور آئے اور سیدھا گریبان سے پکڑ کے خوب پٹائی شروع کی ابو جہل کی۔ ہاں، پتہ نہیں ہے تجھے کیا ہوا اگر میں نے کلمہ نہیں پڑھا تو محمد لاوارث تو نہیں؟ چچا ہوں نا، چچا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ تو نے محمد کو لاوارث سمجھا ہے؟ خبردار، اگر آج کے بعد میلی آنکھ سے بھی میرے محمد کی طرف دیکھا تو حمزہ تیری آنکھیں نکال دے گا، تیرے ہاتھ توڑ دے گا، تیرے پاؤں توڑ دے گا۔ تو سمجھتا کیا ہے؟ یہ جرأت حمزہ کی۔ اور واپس آئے، میرے پاک پیغمبر وہیں تشریف فرما ہے۔ حمزہ قریب آ کر کے بیٹھ گئے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، حمزہ چچا ہے نا، محمد بھتیجا ہے۔ چچا ہونے کے باوجود بھی محمد کا احترام کرتے ہیں، چچا ہونے کے باوجود بھی۔ کسی نے حضرت عباس سے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے پاک پیغمبر کی ولادت میں 2 سال کا فرق ہے۔ حضرت عباس چچا ہیں، 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عباس آپ بڑے ہو یا محمد الرسول اللہ بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ عمر کس کی زیادہ ہے، پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا، لیکن بڑائی کا جملہ عباس اپنی طرف منسوب برداشت نہ کر سکے۔ جواب دیا کہ پہلے پیدا تو میں ہوا ہوں، لیکن بڑے تو میرے محمد ہیں، یہ چچا ہے۔ حمزہ قریب آ کر بیٹھ گئے اور آ کر کہنے لگے، محمد میں نے تیرے دشمن سے یوں بدلہ لیا، یوں بدلہ لیا، یوں میں نے مارا اسے، اس طرح پٹائی کی، اس طرح پٹائی کی، تیرا بدلہ لے لیا میں نے۔ میرے محبوب خاموش ہے۔ حمزہ حیران ہوئے، کیوں محمد تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے تیرا بدلہ لیا، خوشی نہیں ہوئی؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، چچا نہیں، خوشی نہیں، خوشی نہیں ہوئی۔ میرے محبوب کا اخلاق کے دیکھیے، اس نے زن دیکھی، خوشی نہیں ہوئی۔ اچھا، تو خوشی تیری کس بات میں ہے؟ اب میرا بھی جی چاہتا ہے 1-2 شعر پنجابی میں بھی سنا دوں۔ ان شعروں کے اندر میرے پاک پیغمبر کا جواب ہے حمزہ کے لیے، پھر حمزہ کا جواب ہے میرے پاک پیغمبر کے لیے۔ میں نہیں ہوں راضی ہونا، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو جن کو نہیں آ رہی ان کو سمجھا دینا بعد میں۔ میں نہیں ہوں راضی ہونا، بامِ مکہ اجاڑ دے، میں نہیں ہوں راضی ہونا، بامِ مشرق دنیا دے مار دے، جے مینوں اے راضی کرنا تو کلمہ پکار دے، جے مینوں اے راضی کرنا کلمہ پکار دے، ہو جاوے جے رحمت میرے رب کریم دی، جوگ وسندی ڈٹی اوے جگاں دے پیر دی۔ سبحان اللہ۔ اچھی دے نال حمزہ رو کے پکاریا، اچھی دے نال حمزہ کلمہ پکاریا، ہو جا راضی میری
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ, ਉੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਕਲਮਾ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹੋ ਜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ। حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو نا میرے بھائیو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں کھلبلی مچ گئی، حمزہ مسلمان ہو گئے، حمزہ مسلمان ہو گئے، کھلبلی مچ گئی۔ کیا ہوا؟ اچھا دن بہ دن محمد کی فوج میں ترقی آ رہی ہے، محمد کے قافلے میں ترقی آ رہی ہے۔ ابو جہل بڑا پریشان، ابو لہب بڑا پریشان، مکے کے کافر پریشان، کیا کیا جائے؟ آؤ نا جلدی بیٹھ کے مشورہ کرو۔ سارے آ گئے، سبحان اللہ، بتاؤ نا اس راستے کو کیسے روکیں، بند کیسے باندھیں؟ کسی نے کہا فی غیابت الجب، محمد کو کسی ویران کنویں میں ڈال دو، کسی نے کہا مکہ بدر کر دو، جلا وطن کر دو، کسی نے کچھ کہا بائیکاٹ کر دو۔ سارے اپنی اپنی تدبیریں کرنے لگے۔ ایمان والوں، میں کہا کرتا ہوں، ایک تدبیر زمین پر ہوتی ہے، ایک تدبیر آسمانوں پر ہوتی ہے، لیکن تدبیر وہی غالب ہوتی ہے جو آسمانوں پر ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان اٹھا، ہاتھ میں تلوار لی، کہنے لگے تم جو بھی مشورہ کرنا چاہتے ہو کرو، میں جا رہا ہوں، محمد کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ سبحان اللہ، محمد کا سر قلم کر کے لاؤں گا۔ یہ نوجوان اٹھا، وہ تلوار لے کر وہاں چلا، اور میرے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود یہاں ہو گئے۔ اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام۔ میرے پاک پیغمبر ملتزم کے ساتھ سینہ چمٹا کر زارو قطار رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر دے دے، اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر دے دے۔ اور وہاں عمر نے تلوار اٹھائی، میں سر قلم کر کے لاؤں گا۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہو نا میرے بھائیو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، لیکن تقدیر غالب آتی ہے، تدبیر غالب نہیں آتی۔ تقدیر کا فیصلہ غالب آ کر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ بڑا لمبا، آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ حضرت عمر آئے، میرے پاک پیغمبر کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا عمر، اگر نیت ٹھیک ہے تو ہم تیرے قدموں کے نیچے پلکیں بچھاتے ہیں، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا ہم تو محمد کے ہاتھ پر بک چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم تو محمد کے ہاتھ پر بک چکے ہیں۔ ہم اگر تیری نیت ٹھیک نہ ہوگی تو تلوار بھی تیری ہوگی، گلا بھی تیرا ہوگا۔ آ کر بیٹھ گئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا دروازہ کھول دو۔ عمر خود نہیں آیا، عمر خود نہیں آیا، محمد کی دعا کھینچ کے لا رہی ہے۔ عمر خود نہیں آیا، دعا کھینچ کے لا رہی ہے۔ عمر آیا، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جلتی پر تیل کا کام کیا، کفر کی دلوں میں آگ لگی، عمر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں بات کو مختصر کرتا جاؤں، نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ میرے پاک پیغمبر جب مدینہ گئے تو وہاں بلایا سب کو، ادھر آ جاؤ، آؤ سارے آ جاؤ۔ یہودیوں کو بھی بلایا، تم بھی آ جاؤ، اوے بھائی تم بھی آ جاؤ۔ سارے آ گئے۔ یہ مدینہ ہمارا شہر ہے، یہ کس نے کہا؟ میرے محبوب نے کہا۔ کیا کہا؟ یہ مدینہ ہمارا شہر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہودی یہ نہ سوچے کہ یہ یہودیوں کا مسئلہ ہے۔
جب کوئی ہمارے شہر پر کوئی بات ہو تو ہم سب مل کر اپنے شہر کا دفاع کریں. یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی. دشمن تو دشمن ہے نا. جب مسلمان یہاں آ گئے انہیں کچھ سکون ملا. انصار صحابہ نے تعاون کیا، کھجوروں کے باغات ان کے حوالے کر دیے، اپنے مکانوں کے دروازے حوالے کر دیے. مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. مکے کے کافروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی. تو عرب کی سرزمین پر جو پہلی جنگ ہے اسے جنگ بدر کہا جاتا ہے. وہ رمضان المبارک میں 17 رمضان کو ہوئی. تو جب مکے کے کافروں نے یہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان بھوکے پیاسے ہوں گے تو ان پر حملہ کرنا آسان ہے، ابھی تو لٹے پٹے گئے ہیں، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی، جنگ بدر کی. بدر اس مقام کو کہتے ہیں جس جگہ یہ جنگ ہوئی ہے. وہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 80-90 کلومیٹر باہر ہے. تو جب انہوں نے تیاری کی، اللہ نے جبریل امین کے ذریعے بتایا میرے محبوب آپ بھی تیاری کرو، آپ بھی تیاری کرو. اب جب تیاری ہو گئی وہاں کافر آ گئے اور انہوں نے آ کے پہاڑ پر قبضہ کیا. تو میرے محبوب اپنے صحابہ کو لے کر جب بدر کے میدان میں آئے تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے ملا کر یہ تعداد 313 بنی. لڑنے والے مجاہدین 180 تھے، لڑنے والے مجاہد 180 تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے ملا کر تعداد 313 بنی. جب 313 بنی تو جب میرے محبوب آئے تو سامنے کافر پہاڑیوں پر، اور جہاں میرے پاک پیغمبر تشریف فرما ہے وہاں ریت کا علاقہ ہے. یا اللہ یہ تو ریت ہے، میرے صحابہ تو دوڑ بھی نہیں سکتے، آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے. اللہ پھر میرے محبوب نے کال ملائی ہیڈ آفس میں. ہائے اونٹنی کے بالوں کا وہ خیمہ، خیمے کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے، جہاں خیمہ لگایا تھا، جس جگہ میرے پاک پیغمبر نے رو رو کر دعائیں مانگی تھی، اس خیمے والی جگہ آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش ہے. وہ مسجد ہیں اسی جگہ جہاں میرے پاک پیغمبر کا خیمہ تھا. اللہ اکبر. صحابہ کرام موجود، کافر ہزاروں کی تعداد میں، اور یہاں 6 تلواریں. کتنی تلواریں؟ اور کسی کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑیاں، کسی کے ہاتھ میں کوئی پتھر، کوئی ہاتھوں سے خالی. اور مقابلہ ہے کافروں سے ہزاروں کی تعداد میں. میرے محبوب نے جب اپنے صحابہ کو اس حالت میں دیکھا، پھر رمضان کا مہینہ، روزے رکھے ہوئے، پیٹ خالی، عریش میں چلے گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے. ہاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ یہ جو 313 میں جمع کر کے لایا ہوں یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، 13 سال کی. میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے تب جا کے یہ نرسری تیار ہوئی ہے. اللہ ان کو تیار کرنے میں میں نے دن رات ایک کی. میں کانٹوں پر چلا، میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی گئی، پاگل دیوانہ مجنون کہا گیا، مجھے سب کچھ کہا، میں خاطر میں نہ لایا. میں نے خون پسینہ ایک کیا، دن رات ایک کی. اے مالک یہ تیرے سامنے لا کے کھڑے کر دیے. اللہ اگر آج ان کو شکست ہو گئی، ان کو 3-13 کر دیا گیا تو رہتی دنیا تک تیرا اور میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. میرے پاک پیغمبر روئے جا رہے ہیں اور میرے محبوب کی کملی جس کو قرآن یا ایھا المزمل کہے کندھے پر رکھی ہوئی ہے نیچے گر گئی. ابو بکر نے اٹھائی، محبوب کے کندھے پر رکھی اور کہا محمد بس کر،
بس کر محمد، نہ رو، اتنا نہ رو، میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا نہ رو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہی بدر میں نہ آ جائے۔ محبوب آئے، چچا حمزہ جی وہاں کھڑے ہو جاؤ، دشمن کا خیال کرنا، علی جی وہاں آ جاؤ، فلاں 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 فلاں۔ سامنے کافر ہے، ابو جہل گھوڑے پر سوار ہے، ایک چھلانگ مارتا ہوا پہلوان سامنے آیا اور آ کے للکارنے لگا مسلمانوں کو، حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میرے محبوب نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، یارو ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، یہ وقت کیسا ہے؟ یا جان دینے کا وقت ہے یا جان لینے کا وقت ہے؟ موت سامنے رقص کر رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ان لوگوں کو موت موت نظر نہیں آ رہی جن آنکھوں نے محمد کو دیکھا ہو۔ تین میرے محبوب کے انصاری صحابی چھلانگے مار کے سامنے آئے، تو کون؟ میں سعد انصاری۔ تو کون؟ میں فلاں۔ تو کون؟ میں فلاں۔ ہم نہیں لڑتے تم سے، جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہمارے خونی رشتہ دار لاؤ، انصاریوں سے ہم نہیں لڑتے، ہمارے سامنے آؤ، ہمارے رشتہ دار لاؤ، ہمارا خون ہمارے سامنے لاؤ۔ محبوب نے فرمایا حمزہ چچا سامنے آؤ، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب چچا زاد بھائی سامنے آؤ، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب چچا زاد بھائی سامنے آؤ۔ کافر کہنے لگے کون؟ حمزہ، علی، عبیدہ۔ ہاں اب مزہ آئے گا، اب مزہ آئے گا۔ ہاں حمزہ کا کون مقابلہ کرے؟ نبی کا چچا ہے، بہادر ہے، شیر ہے، شکاری ہے، تیر انداز ہے، جنگجو ہے۔ حمزہ نے چھلانگ ماری اور کھینچ کے تلوار ماری، سر وہاں اور دھڑ یہاں۔ علی کا قد چھوٹا تھا لیکن جنگجو تھے، جنگجو تھے۔ حضرت علی نے کلا بازی کھائی، تلوار ماری، سر ادھر دھڑ ادھر۔ تلوار عبیدہ نے بھی چلائی، دشمن چالاک ہوتا ہے نا، عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حمزہ اور علی آئے، تیسرے دشمن کو بھی جہنم رسید کر دیا، خون زیادہ بہا۔ عبیدہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے میرے محمد کے پاس لے چلو۔ اٹھایا پیغمبر کے پاس لے گئے، جب قریب گئے کہنے لگے نیچے اتار دو، میں گھسٹ کے جانا چاہتا ہوں، محمد کے سامنے سواری بھی نہیں کرنا چاہتا، میں گھسٹ گھسٹ کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا چلے گئے۔ محمد حمزہ نے اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کر دیا، علی نے اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کر دیا۔ تلوار تو میں نے بھی چلائی، اس کو بھی جہنم رسید کیا، میرا انجام کیا ہوگا؟ حضرت عبیدہ پوچھ رہے ہیں محمد میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عبیدہ میں تیری جنت کا ضامن ہوں، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ آئے جب جنگ ہوئی، حضرت حمزہ نے اپنے بٹن کھول لیے، بٹن کھول لیے، جنگ زوروں پر ہے، ابو جہل وہاں تڑپ رہا ہے،
فلاں سردار وہاں تڑپ رہا ہے، فلاں وہاں ینگ لیڈر 70 کافر مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا۔ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، میرے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ہاں، اور مختصر کرتے جائیں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابھی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے بتاؤ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے لو، ان کو چھوڑ دو۔ مسلمان ویسے لٹے پٹے آئیں، چلو تھوڑے پیسے آ جائیں گے، مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ ہاں عثمان تم بتاؤ، علی تم بتاؤ، طلحہ زبیر تم بتاؤ، فلاں فلاں تم بتاؤ، عمر تم بتاؤ۔ عمر کہنے لگے میری تو رائے الگ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مجھے دے دو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دے دو، علی کے رشتہ دار علی کو دے دو، عثمان کے رشتہ دار اس کو دے دو، ہر کسی کو ان کے رشتہ دار دے دو، وہ اپنے رشتہ داروں کا گلا اپنی تلوار سے خود کاٹے تاکہ آج مدینہ کی گلیوں کے اندر پانی نہ ہو، خون بہے، اور دشمن کو پتہ چلے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ کر اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ محمد کی عزت پر ہماری جان قربان، ہماری اولاد قربان، ہمارے خاندان قربان، محمد سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، ہم تو یہ سودا کر چکے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تمہارا فیصلہ بڑا جلالی ہے، فدیہ لیا، آزاد کر دیا۔ وہ چلے گئے۔ جنگ بدر سے عرب کے کفار پر ایک دھات بیٹھ گئی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ پنگا نہ لیا جائے۔ اس جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد پیش آئی۔ کسی نے کہا دیکھو جنگ بدر کے اندر میرے باپ کو مار دیا تھا، اگر تم اس کو مار دو گے میں تمہیں اتنا انعام دوں گا۔ میرے بیٹے کو مار دیا تھا، تم اس کو مارو گے میں اتنا انعام دوں گا۔ جنگ احد کے لیے اب رمضان اور شوال میں کتنا فرق ہے؟ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی اور 7 یا 8 شوال یعنی شوال کے پہلے عشرے میں جنگ احد ہوئی۔ 3000 سے زائد آدمی، عورتیں بھی ساتھ تیار ہو کے آئے، مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور خاص کر 2 آدمیوں کو نشانہ بنایا، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور یہاں میرے پاک پیغمبر نے مسلمانوں کو جمع کیا 1000۔ کتنے 1000 تیار۔ لیکن میرا ایک جملہ یاد رکھنا، دشمن 2 طرح کے ہیں، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں۔ دشمن بولو، دشمن 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو ظاہر دشمن ہے، ایک اپنے گھر کا دشمن ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو سامنے دشمن ہے، ظاہر ہے وہ تو، اور ایک گھر کا دشمن ہے۔ اس دشمن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا نقصان اپنے گھر کے دشمن سے پہنچتا ہے۔ 1000 آدمی آ گئے، میرے پاک پیغمبر نے مشورہ کیا ان سے، بتاؤ کفار حملہ آور ہو رہا ہے، مقابلہ کرنا ہے، باہر جا کے یا گھروں میں بیٹھ کر دفاع کریں، بتاؤ مشورہ دو۔ جو ینگ تھے وہ کہنے لگے نہیں کملی والے، مزہ تو میدان میں آئے گا۔ مزہ کہاں آئے گا؟ بولو نا، مزہ تو میدان میں آئے گا۔ جو بوڑھے تھے وہ کہنے لگے نہیں یہی صحیح ہے، شہر میں مدینہ میں صحیح ہے۔ میرے پاک پیغمبر حجرے میں چلے گئے۔ جب حجرے میں گئے تو یہ بڑے چھوٹوں سے کہنے لگے دیکھا تم نے محبوب کو ناراض کر دیا ہے، محبوب کو ناراض کر دیا۔ میرے محبوب اندر گئے، کپڑے پہنے، زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں لی، اور جب باہر آئے تو ایک جرنیل بن کر آئے۔ کہا چلو پھر میدان میں چلتے ہیں۔
تو نوجوان کہنے لگے محبوب نہیں، جہاں آپ کی مرضی ہو، جہاں آپ کی مرضی۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، جہاں آپ کی مرضی ہو، چلے میدان میں چلے۔ دشمن احد کے مقام پر سامنے موجود ہے، تعداد 3,000 سے زیادہ ہے، بولتے جاؤ، بات سمجھ آئے آپ کو؟ 3,000 سے زیادہ دشمن سامنے، اور یہ 1,000 جب دشمن کے آمنے سامنے آئے تو اندر کا دشمن کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندر کا دشمن کہنے لگا ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں لڑتے، آپ نے تو بچوں کی بات مانی ہے، بڑوں کی بات نہیں مانی، ہم نہیں لڑتے۔ ہاں، اس بڑوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد سے بڑا تو کوئی نہیں، محمد سے بڑا۔ اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ بڑوں کی بات نہیں مانی، تو تم بڑوں کی بات کہاں مانتے ہو؟ ابن ابی اپنے 300 منافق کو لے کر واپس چلا گیا، ابن ابی 300 منافقین کو لے کر واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا تو اس میں 2 نقصان ہوئے، توجہ کرنا، 2 نقصان۔ یہ 300 منافقین کو لے کر وہاں سے واپس لوٹا تو یہ کفار کو اعلان تھا کہ ہم جا رہے ہیں، تم تکڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ ان کو حوصلہ ملا، دیکھو آدھی فوج تو ان کی ویسے چلی گئی، اور جو صحابہ کرام تھے جب 1,000 میں سے 300 چلے جائیں، باقی 700 رہ جائیں، وہ بھی ذرا ہمت ہار جاتے۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ جب وہ 300 چلے گئے تو کملی والے نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، مالک یہ بات سمجھ نہیں آئی، عین موقع پر آ کر، تیرے میرے ساتھ کسی کا کوئی وعدہ ہو، موقع پر آ کر جواب دے، تو پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھا کریں کیا ہوتی ہے۔ یار اگر یہ کہنا تھا پہلے بتا دیتا، عین موقع پر، وہ بھی دشمن کے سامنے۔ عرش والے، اوپر سے تقدیر والے نے کہا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ فیصلہ میرا ہے، منافقین کا نہیں۔ سب نے سبحان اللہ نہیں کہا، یہ فیصلہ میرا ہے، منافقین کا۔ منافقین رہ کر بھی اندر ان کا ساتھ دیتے، اندر رہ کر بھی ان کا ساتھ دیتے۔ میں نے ان کو پہلے سے جدا کر دیا تاکہ تیرے مخلص ساتھی تیرے ساتھ رہیں، تیرے مخلص ساتھی تیرے ساتھ رہیں، ان کو تو میں نے ویسے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار اٹھائی۔ آج میں تلوار اس نوجوان کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ ہر صحابی خوش، حضرت عمر اپنی جگہ خوش، حضرت حمزہ اپنی جگہ خوش، حضرت علی اپنی جگہ خوش۔ ہاں ہاں، اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے۔ محبوب، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا تلوار ٹیڑھی ہو جائے، دشمن باقی نہ بچے، تلوار ٹیڑھی ہو جائے، دشمن باقی نہ بچے۔ اچھا اچھا، سب کی نگاہیں لگی ہوئی، میرے محبوب فرماتے ابو دجانہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، ابو دجانہ چھلانگ مار کے آگے آیا، محبوب تلوار دیجئے، تلوار دیجئے۔ میرے محبوب نے تلوار ابو دجانہ کے ہاتھ میں دے دی۔ ابو دجانہ کہنے لگا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، دعا کرنا آپ کا کام ہے، جوہر دکھانا میرا کام ہے، جوہر دکھانا میرا کام۔ سبحان اللہ، اس نے سرخ پٹی باندھی ہوئی، سرخ پٹی باندھی ہوئی،
اور سینہ تان کر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے دشمن کے سامنے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اکڑ کر کے چلنا گناہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ابو دجانہ اکڑ اکڑ کر کے چلتا ہے، اسے سمجھاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں 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 نہیں، کسی جگہ اکڑ کر کے چلنا گناہ ہے اور کسی جگہ اکڑ کر کے چلنا عبادت ہے۔ کسی جگہ اکڑ اکڑ کر کے چلنا عبادت ہے۔ دشمن مد مقابل ہو، اس کے سامنے اکڑ اکڑ کر کے چلنا عبادت ہے۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میرے مقابلے میں بچے آ گئے، میرے مقابلے میں بوڑھے آ گئے، سینہ تان کر کے چلو تاکہ تیری دہشت اس پر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا حمزہ نے گریبان کھولا ہوا، دونوں ہاتھ میں تلواریں لی ہوئی، حضرت حمزہ نے قدم اٹھایا، سبحان اللہ، زمین کانپنے لگی۔ میرے محبوب نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ احد، یہ بدلہ ہے جنگ بدر کا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں لے کر جا رہے ہیں، سر قلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کہ کافر سامنے آ جائے لیکن بچ جائے۔ ایک جگہ حضرت ابو دجانہ نے تلوار کو روک لیا۔ تو کون ہے؟ تو عورت تو ہے، تو کون؟ اس نے کہا میں ہندا، میں محمد الرسول اللہ کی ساس ہوں۔ حضرت ابو دجانہ فرمانے لگے میں نے تلوار نہیں چلانی، میرے محبوب کا اعلان ہے جوانوں سے لڑو، بچوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، عورتوں پر تلوار نہ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ابو دجانہ نے تلوار نیچے کر لی، پھر آگے بڑھے، اور یہاں حمزہ کو دیکھو نا، یہاں تلواریں چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں سے کافروں کی گردنیں کٹی جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے ہوئے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑی علاقہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ احد تجھے لاکھوں سلام، احد تجھے کروڑوں سلام، تیرے پاس میرے پاک پیغمبر کے چچا حمزہ کی امانت موجود ہے۔ اے احد، تو جنت کا پہاڑ، تو وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر میرے پاک پیغمبر کھڑے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ پہاڑ ہلنے لگا، میرے محبوب نے پاؤں مارا، ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ پہاڑ کہتا ہے اللہ کے نبی ہل نہیں رہا، میں تو جھوم رہا ہوں، خوشی کے اندر جھوم رہا ہوں۔ میرے اوپر آج اللہ اکبر کائنات کا سردار کھڑا ہے، میں تو خوشی میں جھوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کافروں نے دیکھا یک بارگی کے اندر علی اس طرف، حمزہ اس طرف، ابو دجانہ اس طرف، سعید اس طرف، فلاں اس طرف آئے، میرے پاک پیغمبر پر حملہ کرنے لگے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کوئی جو ان تیر اندازوں کو روکے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سامنے آیا، تیر کھاتا رہا، شہید ہو گیا۔ دوسرا صحابی آیا، تیر کھاتا رہا، شہید ہو گیا۔ تیسرا صحابی آیا، شہید ہو گیا۔ 10 صحابی شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، دیکھیں میں نے عرض کیا تھا میرے پاک پیغمبر کا نام آئے تو بلند آواز سے کہا کریں۔ کہنا نہ پڑے، خود کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لالچ ہوتی ہے انسان کو، ایک لالچ ہے کافر کو، توجہ کرنا، ایک لالچ ہے کافر کو اور ایک لالچ ہے مسلمان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک لالچ ہے کس کو؟ بولو۔ ایک لالچ ہے کافر کو، لالچ ہے دنیا میں، دنیا کے سرداروں سے۔ مسلمانوں کو لالچ ہے اللہ سے۔ بات سمجھ آئی؟ کافر کو لالچ ہے دنیا میں، دنیا کے سرداروں سے، اور مسلمانوں کو لالچ ہے کس سے؟ ہندا نے کہا میں اپنے سارے زیور دے دوں گی، اتنے پیسے دے دوں گی،
تجھے آزاد کر دوں گی، بدلہ لینا ہے حمزہ سے۔ اچھا لالچ ہے نا جی؟ اور میرے محمد کے صحابہ، ان کو لالچ ہے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ غلط کہہ رہا ہوں جی؟ پہاڑ کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا وحشی کہ حمزہ یہاں سے گزرے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو مارتے مارتے گزرے تو وحشی نے دیکھا، اس نے تیر پھینکا، اور تیر ایسا پھینکا کہ حضرت حمزہ کی ناف سے نکل کر پشت سے پار ہو گیا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو وہ دوڑ کر آیا، اس نے انگلیوں کے پورے کاٹے، حضرت حمزہ کے انگلیوں کے پورے کاٹے، آنکھیں نکالی، ناک کاٹا، ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، کان کاٹے، چیرا دے کر اندر سے کلیجہ نکالا، جگر نکالا، یہ ساری چیزیں نکال کے جا کے ہندا کو دی۔ تو مختصر کریں، جنگ ختم ہو گئی، میرے محبوب نے فرمایا میرا فلاں فلاں نظر نہیں آ رہا، دیکھو انہیں کہاں ہے، زخمیوں میں دیکھو نہیں ہے، شہداء میں دیکھو، شہداء میں شہید تو ہے لیکن پہچان نہیں ہے۔ میرے محبوب نے جب چلتے چلتے دیکھا، یہ چچا، یہ میرا چچا حمزہ، اللہ توجہ ہو تو ایک بات کہہ دوں، انسان دنیا میں آیا تو کتنی دفعہ موت آتی ہے؟ بولو۔ اگر شہید ہو تو کتنی دفعہ شہادت ہوتی ہے؟ حمزہ کو 2 دفعہ ہوئی، حمزہ کو ایک تو تیر لگنے سے شہادت ہو گئی، ایک شہادت کے بعد شہادت ہوتی رہی۔ میرے محبوب زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور وہاں ایک عورت دوڑتی آ رہی ہے گھوڑے پر۔ دکھی آدمی کو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، آدمی دکھی ہو اسے کوئی چیز اچھی بولتے نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا زبیر، جی محبوب، پھپھی زاد بھائی، جاؤ اس عورت کو روکو، کون ہے وہ؟ حضرت زبیر گئے، کہا رک جاؤ، پردے میں تھی، نقاب اٹھایا، کہنے لگے زبیر میں تیری امی ہوں، مجھے پتا چلا کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو گیا، میں حمزہ کو دیکھنے آئی ہوں۔ کہا امی رک جاؤ، رک جاؤ، میرے محبوب کا حکم ہے، رک جاؤ۔ محبوب کا حکم ہو اور نہ رکے ایسا ممکن ہے؟ رکے، جاؤ بیٹا اجازت لو، مجھے پتا چلا میرا بھائی شہید ہو گیا، میں صبر کروں گی، حوصلہ کروں گی، روؤں گی نہیں، میں بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہنوں کو بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، بہنوں کو بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھائیوں کو اتنا پیار بہنوں سے خود ہی فیصلہ کرو۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میری امی، آپ کے پھوپھی حمزہ کو دیکھنا چاہتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اچھا لے آؤ، پھوپھی آ گئی، پھوپھی صفیہ آگے آگے، میرے پیغمبر پیچھے پیچھے، آنسو صاف بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پوچھ بھی رہے ہیں پھوپھی بتا چچا کو پہچان تو لوگی، چچا کو پہچان تو لوگی نا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر کھڑی ہو گئی، انگلی پکڑ کر کہنے لگی بے شک میرے بھائی حمزہ کی لاش کی ساری نشانیاں ختم، لیکن انگلی اور ہاتھ کا لمس بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے بھائی حمزہ کا ہاتھ ہے، حمزہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، حمزہ جاؤ حوض کوثر پر میں ملاقات کروں گی،
ہاں جگر دیکھیں، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی اللہ کے حوالے۔ اللہ میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما، اللہ میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرما۔ دعائیں کرتی جا رہی ہیں، اور محمد بیٹا میرے بھائی حمزہ کے کپڑے پھٹ گئے، یہ 2 چادریں انہیں کفن دے دینا۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹی چادر ایک بڑی چادر، یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ میرے محبوب پیغمبر اپنے چچا کو اٹھا کے بقی کی طرف چلتے ہیں، جاؤ بقی میں دفن کریں گے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سبحان اللہ، 70 صحابہ۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا میں صحابہ کی بوٹیوں کو دفن کر دوں، میرا جی چاہتا ہے پہاڑ پر پھیلا دوں، انہیں جنگل کے جانور کھا جائیں، آسمان کے پرندے کھا جائیں۔ کل قیامت والے دن اللہ ان کو جانوروں کے پیٹوں سے برآمد کرے، پرندوں کے پیٹوں سے برآمد کر کے پوچھے بتاؤ بتاؤ میرے محمد کے صحابیوں تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ میرے صحابی کہیں اللہ تیرے اور تیرے پیغمبر کے دین کے لیے ایسا ہوا۔ اللہ تو خود کہے صدقتا صدقتا، او میرے نبی کے صحابیوں تم سچ کہتے ہو۔ اللہ اکبر، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ اگر میں ایسا چھوڑ کر چلا جاؤں، مجھے خوف ہے اس بات پر کہ آنے والی نسلیں اپنے شہداء کو دفن کرنا چھوڑ دیں گی۔ اللہ اکبر، میرے محبوب ان کو لے کے آئے، احد پہاڑ ساتھ چلا، احد پہاڑ ساتھ چلا۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا رک جاؤ، میں تمہاری یہ امانت یہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہاری امانت یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایمان والو، اللہ سب کو وہاں لے جائے، مکے میں لے جائے، مدینے میں لے جائے، میرے محبوب کے پاس حاضری دینے کے بعد جاؤ نا چچا کے پاس، گنج شہیداں جاؤ، احد کے پہاڑ کے دامن میں جاؤ، وہاں تمہیں قبریں نظر آئیں گی۔ ایک قبر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبر کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبر کے اندر 3 کم 70 صحابہ کی بوٹیاں دفن ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرمایا احد پہاڑ کو مخاطب کر کے تو چل کے نہ آ، یہ امانت تیرے سپرد، میرا حرم چل کر تیرے پاس آئے گا، میرا حرم چل کر تیرے پاس آئے گا۔ ایمان والو، مسجد نبوی بڑھتی جا رہی ہے، قیامت سے پہلے مسجد نبوی سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر کا حرم شریف احد پہاڑ تک چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، سب کو وہاں لے جائے۔ یہ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن، میرے پاک پیغمبر کے 70 صحابہ وہاں دفن۔ یہ جنگ احد ری ایکشن ہے کس کا؟ بولو جنگ بدر کا۔ ایک صحابہ دیے میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے، اور ایک صحابہ دیے دوسرے نبیوں کو۔ فرق یہ ہے جب ان سے امتحان لینے کا وقت آیا تو قرآن کریم نے واضح کر دیا، موسیٰ میں نے 40 سال کھلایا انہیں، منسلوا کھلایا ہیں، ترنجبین کھلائی، بھونے ہوئے بکرے گوشت کھلائے، ان کو کہو نا میرے راستے میں آئیں، فرعون کا مقابلہ کریں، لڑیں۔ تو وہ کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، نہیں موسیٰ ہم نہیں لڑیں گے، جاؤ تم لڑ لو۔ اور جب میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی باری آئی، اللہ کی قسم جوان صحابہ تو کیا بوڑھے بھی شامل ہیں، لنگڑے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، نہیں میرے پاک پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اگر آپ کو یاد رکھیں، میرے محبوب نے اپنے صحابہ کرام کی جرمٹ میں کہا، میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں اپنے بھائیوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھائی سلام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم جو ہیں نا، فرمایا نہیں تم تو میرے ساتھی ہو، تم کیا ہو؟ تم تو میرے ساتھی ہو، بھائی تو میرے وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے اوپر ایمان لائے، دیکھا بھی نہیں اور میرے اوپر، اور ایمان لانے کے بعد صرف ایمان ہی نہیں لائے، جس طرح تم ذبح ہو رہے ہو دین کے لیے، ایک وقت آئے گا وہ بھی ذبح ہوں گے ختم نبوت کے لیے، وہ میرے بھائی ہیں۔ آج بھی ایمان موجود ہے مسلمانوں میں، آج بھی ایمان بولو نا موجود ہے۔ بس چلتے چلتے آخری بات کہہ دوں،
یہ بات ذہن میں رکھ لینا، دشمن دو قسم کا ہوتا ہے۔ دشمن بولو، ہم کہتے ہیں نا امریکہ ہمارا دشمن ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے نا دشمن، وہ تو واضح ہے۔ ایک ہمارا اپنا بھی دشمن ہے، ایک ہمارا اپنا بھی دشمن ہے۔ اس دشمن سے یہ دشمن خطرناک ہے، اس دشمن سے بولو اندر کا دشمن خطرناک ہے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک کے اداروں کی حفاظت فرما، اللہ میرے ملک میں ایک ایک بسنے والے مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ وہ کسی پارٹی سے تعلق ہو، پی ٹی آئی سے ہو، مسلم لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک لبیک سے ہو، کسی سے بھی ہو، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہر اس مسلمان مرد عورت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور جو خون خوار نظریں ہمارے ملک کی طرف لگی ہوئی ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو پھوڑ دے، انہیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ اللہ اسرائیل کو بھی ذلیل اور رسوا کر کے فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت فرما، اور ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کو آزادیاں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔